بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا سبق نمبر 85 ہے، اور پچھلی گفتگو میں پچھلے سبق میں علم بلاغت کے لیے دو چیزوں سے اعتراض، یعنی تاکید معنوی سے اور معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، ان کے لیے دو علموں کی وضع کی ضرورت پر بات کی گئی تھی۔ اسی کو شارح اور ماتن نے مزید آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِ الْخَطَئِ فِي تَعْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِلْمُ الْمَعَانِي وَمَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِي عِلْمُ الْبَيَانِ وَسَمُّوا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار بقوله وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في 3 فنون، وكثير من الناس يسمى الجميع علم البيان، وبعضهم يسمى الأول علم المعاني والأخيرين يعني البيان، والبديع علم البيان، والثلاثة علم البديع، ولا يخفى وجوه المناسبة. اس میں شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب مصنف نے یہ بات بیان کر دی کہ بعض مخل بالاسباب فصاحت جو ہے وہ تاکید معنوی کے علاوہ ہے، یعنی کہ تاکید معنوی ان میں سے کسی میں بیان نہیں کی جاتی، اور احتراز اول بھی باقی ہے، یعنی معنی مرادی ادا کرنے میں غلطی سے بچنا اس سے بھی ضروری تھا. تو اسی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں یہ ذکر فرمایا کہ وہ علم جس کے ذریعے معنی مرادی کو ادا کرنے میں غلطی سے اعتراض ہوگا وہ علم معنی ہے، اور جس کے ذریعے تاکید معنوی سے اعتراض ہوگا وہ علم بیان ہے. اور آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ علماء بلاغت نے ان دونوں کو علم بلاغت کے نام سے موسوم کیا. اس کی توضیح شارح فرماتے ہیں کہ گو کہ علم بلاغت جو ہے وہ لغت، نحو، صرف وغیرہ ان علوم کی بھی علم بلاغت میں ضرورت پڑتی ہے، جن کے ذریعے کلام فصیح کو غیر فصیح سے الگ کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ مخل بالفصاحت اسباب جو ہوتے ہیں ان سے اعتراض ہوتا ہے. مگر گو کہ ان علوم کی ضرورت پڑتی ہے علم بلاغت میں، مگر خاص طور پہ علم بیان اور علم معانی کو، ان دو علوم کو بلاغت کے ساتھ اس لیے موسوم کیا گیا ہے، خاص ان دونوں علوم کا نام علم بلاغت اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان دونوں علوم کے ساتھ بلاغت کا تعلق سب سے زیادہ ہے. گویا کہ ان علوم سے بھی ہے، صرف سے بھی ہے، نحو سے بھی ہے، اور علم متن لغت سے بھی ہے، دیگر علوم سے بھی ہے، حس سے بھی ہے، لیکن علم معانی اور علم بیان سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے جو ان کا خاص تعلق علوم کا علم بلاغت سے تھا، اسی وجہ سے اس خاص تعلق اور زیادتی تعلق کی وجہ سے ان دونوں علوم کا نام باقاعدہ علم بلاغت علماء بلاغت نے تجویز کیا. وہ کہ علم بلاغت جو ہے وہ نحو، صرف وغیرہ دوسرے علوم پر بھی ہے، لیکن ان کے اندر تعلق بہت زیادہ ہے، اس لیے ان دونوں کا نام خاص طور پر علم بلاغت رکھا. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ایک اور علم کی ضرورت پڑی تاکہ اس علم کے ذریعے بلاغت کے توابع کو جانا جائے. علم بلاغت تو ہو گئے، علم معنی اور علم بیان تو ہو گئے، لیکن ان کے بعد بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے ذریعے مزید کلام میں حسن پیدا کیا جا سکتا تھا. تو اسی لیے ایک تیسرے علم کی ضرورت پڑی جس میں علم بلاغت کے توابع کو جانا جا سکے. لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیسرے علم بدیع کو وضع کیا گیا، جس کی تصریح مصنف نے ان الفاظ میں کی تھی کہ وہ علم جس کے ذریعے ان طرق اور ان امور کو پہچانا جائے جن سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، یعنی حسن عرضی، پیچھے گفتگو ہو چکی ہے، وہ علم بدیع ہے.
آگے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری جو گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مختصر میں، یعنی جو میری مختصر ہے، علم بلاغت اور اس کے توابع کے علم کا بیان ہے. لہٰذا جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کتاب میں جن چیزوں کا ذکر کرنا مقصود بالذات ہے وہ چیزیں 3 فنون میں بند ہیں. فن اول علم معنی میں ہے، فن ثانی علم بیان میں ہے، اور فن ثالث علم بدیع میں ہے. پیچھے انہوں نے ساری بات کر دی ہے. اب شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آگے کہ ان فنون ثلاثہ کے نام رکھنے میں چند اقوال ہیں. پہلا تو یہی کہ فن اول کا علم معنی ہے، ثانی کا بیان اور ثالث کا بدیع. دوسرا قول یہ ہے کہ تینوں کا نام علم بیان ہے. تیسرا انہوں نے یہ بیان کرا ہے کہ فن اول کا نام علم المعانی ہے اور ثانی اور ثالث کا نام علم بیان ہے. اور آخری قول انہوں نے یہ بیان کیا کہ تینوں کا نام ہی علم بدیع ہے. اور آخر میں شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عبارت کی فرمایا ہے کہ ان اسماء کے ساتھ نام ان علوم کو موسوم کرنے کی جو وجوہ ہے وہ ظاہر ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم طلباء کے ایسا کے لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ جو فن اول کا نام علم معنی ہے، فن ثانی کا علم بیان ہے اور فن ثالث کا علم بدیع ہے، اس کے مطابق وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فن اول کا نام علم معنی اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس علم کے ذریعے ان خصوصیات اور تقاضوں کو جانا جاتا ہے جس کے لیے کلام لایا جاتا ہے. تو کا نام علم معنی رکھا. اور فن ثانی کا نام جو علم بیان رکھا وہ اس لیے رکھا کہ اس علم بیان کے ذریعے ایک ہی معنی کو دلالت کے وضاحت اور دلالت کے خفا کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے لانے کا بیان ہوتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کا نام علم بیان رکھ دیا. اور تیسرے فن کا نام علم بدیع اس لیے رکھا گیا کہ بدیع کے مطلب ہوتے ہیں شے جو اچھی ہوتی ہے، اس کو بدعات سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں. تو چونکہ یہ فن بھی وجوہ مستحسنہ اور امور مستحسنہ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس فن کا نام علم بدیع رکھا گیا. اور جو دوسرا قول تھا کہ تینوں کا علم بیان ہے، تو اس کے مطابق وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تینوں کا نام علم بیان اس لیے رکھا گیا کہ بیان کہتے ہیں اس کلام فصیح کو جو ما فی الضمیر کو واضح کر دے سامنے والے کے سامنے، یعنی متکلم کے ما فی الضمیر کو مخاطب کے سامنے ظاہر کر دے، اس کلام فصیح کو کہتے ہیں بیان. تو لہذا یہ چونکہ تینوں فن جو ہے وہ اسی بیان یعنی کلام فصیح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان تینوں کو علم بیان کے ساتھ موسوم کر دیا گیا. اور تیسرا قول یہ تھا کہ فن اول کا نام علم معنی ہے اور ثانی اور ثالث کا نام علم بیان ہے. تو یہ تو واضح ہو گئی بات کہ فن اول کا نام علم معنی وہ وہی وجہ ہے جو پیچھے ہم نے بیان کری، اور ثانی اور ثالث کا نام علم بیان وہی ہے کہ جو ہم نے ابھی بیان کری ہے کہ چونکہ ان دونوں کا تعلق بیان کے ساتھ ہے تو اس لیے ان دونوں کا نام علم بیان رکھ دیا. جبکہ آخری جو قول تھا کہ تینوں کا نام علم بدیع ہے، تو اس کے مطابق وجہ یہ بنے گی کہ ان تینوں فنون میں چونکہ ایسی حسن اور امور مستحسنہ اور طرق مستحسنہ ہوتے ہیں جس کی مثال دوسرے علوم میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کا نام تینوں کا جو ہے وہ علم البدیع رکھا گیا ہے. اسی کو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ولا یخفی وجوہ المناسبت. تو بہرحال شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصنف کی مطابقت میں اس پورے سبق کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اسی چیز کی طرف مصنف نے اشارہ کیا اپنے اس قول سے کہ وَمَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ، کہ وہ علم جس سے احتراز ہوگا پہلے سے، یعنی الخطأ فی تعدیۃ المعنی، معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے احتراز جس سے ہوگا وہ علم المعانی ہے. وما، اور وہ علم یحترز به جس کے ذریعے احتراز ہوگا تاقید معنوی سے، علم البیان، وہ علم بیان ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وَسَمُّوا هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ عِلْمَ الْبَلَاغَةِ لِمَكَانِ مَزِيدٍ اختصاص لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ، کہ ان دونوں علوم کا نام علم بلاغت رکھا گیا، حالانکہ دوسرے علوم بھی علم بلاغت میں ہیں جیسے پیچھے بیان ہوا ہے، کیونکہ علم بلاغت میں ان کا بیان ہوتا ہے اور علم بلاغت ان پر بھی موقوف ہوتا ہے، اس کے باوجود ان دونوں کا خاص طور پر علم بلاغت نام رکھا گیا. کیوں؟ لِمَكَانِ مَزِيدِ اختصاص لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ، کیونکہ ان دونوں کا جو اختصاص والا مقام تھا وہ بلاغت کے ساتھ ان سب کے علاوہ زیادہ تھا.
صرف کے مقابلے میں، نحو کے اور علم لغت کے مقابلے میں ان دونوں کے ساتھ لغت کا تعلق زیادہ تھا، اس لیے اس تعلق کی زیادتی کی بنا پر ان دونوں علوم کا نام یعنی بیان اور معنی کا نام علم بلاغت رکھا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْعُلُومِ، وہ اگرچہ کہ بلاغت جو ہے وہ ان دونوں علوم کے علاوہ بھی دوسرے علوم پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود تعلق کی زیادتی کی وجہ سے ان دونوں کا نام بلاغت رکھا گیا۔ پھر فرماتے ثم محتاج، اب اس کے بعد یعنی علم بلاغت اور علم بیان کے بعد وہ محتاج ہوئے لمعرفت توابع البلاغت، کہ بلاغت تو ہو گئی لیکن بلاغت کے جو توابع تھا جن میں امور اور طرق محسنہ کا بیان تھا جس سے مزید حسن چار چاند پیدا ہو جاتا ہے، چار چاند لگ جاتے ہیں حسن کو، اس علم کی طرف بھی ان کو محتاج ہوئی۔ فوضعوا لذلک، تو اس بلاغت کے توابع کو جاننے کے لیے انہوں نے ایک اور وضع کیا علم جس کو علم بدیع کہتے ہیں۔ وإلیہ اشارہ بقولہ، اور اسی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اس قول کے ذریعے اشارہ کرا کہ وما یعرف به وجوہ التحسین علم البدیع، اور وہ جس کے ذریعے وجوہ تحسین معلوم ہوتی ہے یعنی بلاغت کے بعد کلام کو مزید حسن پیدا کرنے، حسن کو چار چاند لگانے کے لیے جو وجوہات اور طرق معلوم ہوتے ہیں جس علم میں علم البدیع ہے وہ علم بدیع ہے۔ ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعهما، کہتے ہیں جب مختصر یہ جو میری مختصر ہے علم بلاغت میں ہے اور اس کے توابع میں ہے، ظاہر سی بات ہے پیچھے یہ بات کری ہم نے کہ یہ مختصر ہم نے اسی میں لکھی، تو انحصر مقصودہ، تو اس کتاب کا جو مقصود بالذات ہے وہ منحصر ہو گیا فی ثلاثۃ فنون، تین فنون میں، تو لہذا فن اول علم معانی میں، فن ثانی علم بیان میں، اور فن ثالث علم بدیع میں۔ اسی لیے ہم نے پیچھے یہ بات کی تھی۔ فرماتے ہیں وکثیر من الناس، اور اکثر لوگوں نے یعنی علماء نے، اکثر علماء بلاغت یسمى الجمیع علم البیان، سب کا نام علم بیان رکھا ہوا ہے، سب کا نام علم بیان رکھا ہوا ہے۔ وبعضهم، اور بعض لوگوں نے پہلے کا نام علم بیان رکھا ہوا ہے، والاخیرین، اور دونوں دوسروں کا یعنی بیان اور بدیع کا نام علم بیان رکھا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے والثلاثۃ علم البدیع، تینوں کا نام علم بدیع رکھا ہے۔ فرماتے ہیں ولا یخفی وجوہ المناسبتی، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جو وجوہ مناسبت ہے وہ وقفی نہیں ہے، یعنی ان علوم کے نام رکھنے کی، ان تینوں کے مختلف نام رکھنے کی جو وجوہات ہے، وجوہات تسمیہ، وہ مخفی نہیں ہے، ظاہر ہے، لہٰذا انہوں نے مصنف نے بیان کیا، شارح نے اس کو بیان نہیں کرا، لیکن ہم نے طلباء کی آسانی کے لیے اس کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ جو مختصر ہے اس میں تین فنون ہیں، پیچھے بیان کی تھی، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس سبق میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ بھائی بعض علم بلاغت کے جو موقوف علیہ تھے دو چیزیں تھیں، ایک تھا معنی مرادی کے ادا کرنے میں غلطی سے بچنا، اس کے لیے ایک علم کی ضرورت پڑی کیونکہ دیگر علوم میں بیان نہیں تھا اس کا، تو اس کے لیے انہوں نے ضرورت پڑی، اور بعض ایسے اسباب تھے جس سے کلام فصیح جو غیر فصیح سے ممتاز ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ مدرک بالحس ہے نہ ہی وہ علوم میں بیان کیے جاتے تھے تاقید معنوی، تو ان دو چیزوں سے بیان کرنے کے لیے ایک دو علم کی ضرورت پڑی جس کو علم بلاغت کہتے ہیں، علم معانی، جس کا مطلب ہوگا، جس کا وجہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کلام کو ادا کرنے میں غلطی سے بچا جائے، اور معنوی تاقید معنوی سے سالم اور محفوظ رہنے کے لیے، اور غیر تاقید معنوی سے امتیاز برقرار رکھنے کے لیے ایک اور علم کی ضرورت پڑی جس کو آپ نے علم بیان سے تعبیر کیا، علماء بلاغت نے کہا انہوں نے۔ اس کے بعد شارح نے کہا کہ پھر دیگر طرق تھے جن میں کلام کو مزید حسن پیدا کیا جا سکتا تھا، لگایا جا سکتا تھا، چار چاند لگا سکتے تھے، تو ان وجوہات مستحسنہ کو بیان کرنے کے لیے تیسرے علم کو وضع کیا جس کو بدیع کہتے ہیں، اور یہ مختصر ان تینوں علوم کو بیان کرنے میں ہے، لہذا ان میں تین فنون بیان ہوں گے، اور دیگر جو چیزیں رہ جائیں گی تو وہ خاتمے میں بیان ہوگی۔ تو اب یہاں تک شارح رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ختم ہو گیا ہے، اور اس مقدمے میں جو چیزیں ان علم بلاغت کے فنون ثلاثہ کے لیے ضروری تھیں وہ بیان ہو گئی ہیں، اور تقریباً ہمیں اس میں 85 سبق مقدمے میں لگے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ تو اب اگلے سبق سے فن اول کا بیان شروع ہوگا، اور باقاعدہ علم بلاغت کا گویا جو مقصود بالذات تھا المختصر کا وہ اگلے سبق سے بیان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کو برتنے کی، اور بالخصوص علم بلاغت کے ذریعے قرآن تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔